امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں اور گیسٹ ہمارے تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. آج ہمارے درمیان خدا کے خادم جناب پاسٹر وارث اقبال صاحب ہیں، یو پی چرچ فیصل آباد سے، اور آپ ماڈریٹر بھی ہیں ہری سنگھ والا پریسبیٹری فیصل آباد کے. تو بھائی صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اور میں شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کی محبت کا، قیمتی وقت کا. اور دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر رضوان مال صاحب، یو پی چرچ جڑاوالا سے آپ کا تعلق ہے، نوجوان پاسٹر ہیں، اور ان کے پاپا بھی بہت سال انہوں نے خدا کی خدمت کی، اور مجھے بھی ذاتی طور پر جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو پاسٹر پرویز مال صاحب کے ساتھ مل کر جڑاوالا کے علاقہ میں خدمت کی. تو ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اور اسی طرح ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر عاشر جسن صاحب، یو پی چرچ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے. تھینک یو سر. اور بھائی صاحب ہمارے بائبل کالج کا ایک کیمپس تھا ینگسٹن آباد میں بھائی صاحب، جی تو وہاں پر بھی یہ خدمات دیتے رہے ہیں، ٹیچنگ کرتے رہے وہاں پر. تو پادری صاحب کی ساری خدمات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ ہے ریاکاری. یسایہ نبی کی معرفت، خدا کا کلام 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ، یسایہ نبی کا صحیفہ. اور میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر وارث اقبال صاحب کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ 29واں باب 13ویں آیت. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: پس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا. کلام اقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب. آئیے جھکیں اور مل کر دعا کریں تاکہ خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرے. پاسٹر رضوان مال صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور خدا ان سے مدد مانگیں گے. آئیے دعا کریں. زندگی کے مالک آسمانی زندہ خدا، ہم تیرے یسوع نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. یس لارڈ. تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، تیرے باتیں سچی ہیں اور تیرا کلام سچا ہے. گلوری. آج بھی اے خداوند ہم تیرے پاک کلام کو بانٹنے کے لیے یہاں پر اے خداوند ایک پینل کی صورت میں موجود ہیں. اور اے خداوند آج میں پھر سے تیرا خادم ہونے کے ناطے اس پلیٹ فارم کے لیے، اس ساری انتظامیہ کے لیے اور خاص طور پر تیرے خادم کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور چاہتے کہ خداوند آج اس مضمون پہ ہم جتنی باتیں کریں یس لارڈ. اے خداوند وہ ہم سبوں کی زندگیوں کے بدلاؤ کا باعث رہے، عملی طور پر یہ ہماری زمینی زندگی میں ساتھ رہے، خدا کے بیٹے کے نام سے آمین. آمین. بہت شکریہ پاسٹر رضوان جی. عزیزو، آج کا ٹاپک جیسا کہ پاسٹر صاحب نے ہمارے لیے حوالہ پڑھا تھا مقدس کلام میں سے کہ یہ امت، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. آج بے شمار لوگ جنہوں نے روپ دھارے ہوئے ہیں، ماسک پہنے ہوئے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان کی زندگی کے اندر کہ ایک وقت میں وہ روحانی ہے اور دوسری جگہ پر وہ جسمانی ہے، اور قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. محض اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جھوٹا جو ہے وہ صرف زبان سے پرستش کرتا ہے، گلے سے عبادت کرتا ہے، اور بھوکا جو ہے وہ پیٹ سے کرتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، لیکن سچا جو ہے وہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتا ہے. اس بات پر ہم گفتگو کریں گے، اس موضوع پر ہم سیکھیں گے، جانیں گے اپنے مہمانوں سے. میں چاہوں گا کہ ہم پاسٹر وارث اقبال صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جی بس صاحب، آج کا جو ریفرنس اور ٹاپک ہے اس حوالے سے کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے میں
خدا یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں جس نے یہ ممکن کیا جی کہ آج ہم اکٹھے ہوں، اور پھر پی ایم آئی ٹی وی کا بالخصوص اپنے نہایت ہی قابل احترام پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر خالد احمد صاحب کا جو ہمیں ہمیشہ مدعو کرتے ہیں، تھینک یو، ویلکم. اور یہ جو خدا کا نظام ہے، خدا کا کلام ہے، جی اس کی تشہیر کے لیے جو کوشاں، اس کے لیے بھی میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. آمین، پریز گاڈ. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ریاکاری، اور جو ریاکاری کے لفظ ہپوکریسی استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے بہروپیہ، جی جی جی، یا اصل چہرے سے دوسرا چہرہ جو دکھانا. دکھانا. اور جب اسرائیل کا دور تھا تو لوگ انہیں تعلیم پر زور دیا گیا کہ احکام کو مانے. جب ہم موسیٰ کے وسیلہ سے پڑھتے ہیں تو خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا اس سے کہتا ہے کہ یہ آئین اور احکام تم اپنے بچوں کو سکھانا، اپنے گھر کی دیواروں پر لکھ لینا، بالکل ایسے. اور انہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور دہراتے رہنا، جی ہر وقت دہراتے رہنا. اصل میں یہ تعلیم کا لبادہ تھا. جیسے ایک عام فام جملہ ہے کہ میں اچھی خبر لایا ہوں اور بری بھی. جی جی اب اس کے اندر یہ ہے کہ خدا تو انہیں راستی کے لیے اپنی تعلیم دیتا ہے موسیٰ کے وسیلہ سے کہ تم انہیں سیکھنا اور زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بس کرنے کے لیے ان کا جو سماجی اور ان کا جو معاشی اور سارا نظام اس کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور خدا کا 2 حصوں میں احکام دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خدا کی جو تعظیم ہے، خدا کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بھی عیان طور پر خدا ان کے سامنے پیش کرتا ہے. جو انسان کا ہے معاشرے میں وہ بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب خدا چاہتا ہے کہ دل سے جی جی جی، خدا کو قبول کیا جائے، واہ بہت اچھا. لیکن جو خدا کے لوگ تھے وہ دل سے نہیں کرتے تھے. ہم آج بھی ہم اپنے ہم اثر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ظاہری پاکیزگی چاہتے ہیں، بالکل بالکل ایسے. جبکہ خدا جو ہے، ہمارا مسیحا جو ہے، وہ دل سے چاہتا ہے کہ ہم باطنی پاکیزگی کی بات باطنی پاکیزگی کی بات کرتا ہے. جی جی جی، جب ہمارے اندر خدا کا خوف موجود ہے تو اس خوف کو لے کر جب ہم دوسروں تک جائیں گے تو اس کا اثر بھی لوگوں پر ہوگا، تاثیر اس کی ہوگی. بہت اچھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا جب اسے دل سے مانا جائے. جی جی، اور اس کلام کی جو خصوصیت ہے کہ وہ بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے خدا کہتا ہے کہ پس جو لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، صرف لوگوں میں کئی لوگ، میں نے کئی ایسے خادموں کو بھی دیکھا، میں نے افسوس کے ساتھ یہ میں کہوں گا جی جی، کہ لوگوں کو دیکھ کر وہ ہاللویا یا تھینکس لاڈ یا پریز دی لاڈ کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی. اصل میں عملی زندگی میں ناکامی ان کی، جی 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 جی، عملی زندگی میں کچھ نہیں ہے. صحیح فرمایا. جبکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم حقیقی طور پر اس کے نقش قدم پر چلیں. پریز گاڈ. جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعوت دی پیچھے آنے کے لیے، اور اس نے کہا تھا کہ تم جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے ہر روز اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے، میرے پیچھے آ جائے. جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرسنل صلیب بنوائیں اپنے کندھے پہ لے کر چلیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جو ہماری جسمانی خواہشات ہیں جی جی، ان کو ترک کریں. واہ بہت اچھا. جیسے ہم غور کرتے ہیں کہ ایک شخص خواب میں، جو بھوکا شخص ہے، خواب میں اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، ٹیبل سجی ہوئی ہے، جیسے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اس کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا. بالکل. اصل میں خیالی زندگی ہے. واہ واہ واہ، جب ہم خیالی زندگی گزارتے ہیں تو خدا اس میں برکت نہیں دیتا. واہ بہت اچھا. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے، یہاں پر جیسے لکھا ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے تعظیم صرف، لیکن خدا ہونٹوں کی تعظیم نہیں، دل سے. ہمارے دل سے خدا کا روح جو ہے وہ دل میں جب اس کا بسیرا ہے. خدا کا بندہ مقدس داؤد فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا، زبان پر نہیں. جب زبان پر کلام ہوگا، ظاہری جو ہماری زندگی ہے اس میں خدا کی خوشنودی نہیں ہے. خدا کی خوشنودی کس بات میں ہے کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگی کو دوسروں کے سامنے پیش کریں. بہت شکریہ. جی تھینک یو. تھینک یو جی، بڑی اچھی وضاحت کی ہے پاسٹر وارث اقبال صاحب نے. عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مقدس کلام میں سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے حقیقی معنوں میں سچے دل سے، روح اور سچائی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے اور خدا کے ساتھ چلنا ہے. پاسٹر رضوان مال صاحب بھی موجود ہیں اور وہ بھی
میں چاہوں گا کہ اپنے خیالات سے میں نوازیں اور اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جی رضوان صاحب. شکریہ پادری صاحب. میں خداوند کا شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ خداوند نے ملنے کا فضل بخشا اور ہم دوبارہ کلام کے لیے جمع ہو جی گئے. جی ویلکم ویلکم. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات کبھی کلام کے ایک جیسے ہو پائے. جی جی جی. اور جہاں پہ بہت سارے پادری صاحبان ہوتے ہیں ہاں جی. وہاں پہ یہ خیالات بڑی مشکل سے جی جی بالکل متفق ہو پاتے. جی. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کے لیے کہ وہ ہمیشہ سے خداوند کی باتوں کو صحیح طور پر بیان کرنے کی شکریہ کوشش جی. کرتے ہیں. تھینک یو. اور سب لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میرے گھر میں بھی بڑے شوق سے دیکھا جاتا اچھا ہے. تھینک یو. اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں بھی آتا ہوں, اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم اچھا سننا چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح. جی. یسایہ اور یرمیہ کا جو دور ہے تقریباً ملتا جلتا ہے. مجھے زیائی صاحب کی باتیں یاد ہے. اسلم زیائی صاحب میرے پروفیسر تھے, پرانا ڈرامہ پڑھاتے رہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جی ان دونوں کی باتوں میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. دونوں کی کتابوں کا دورانیہ یا لمبا ہونا بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے. ایک جیسا ہی. اور یرمیہ ایک طرف گڑ گڑا زیادہ رہا ہے لیکن تنبیہ یسایہ زیادہ کر رہا ہے. لفظوں میں چناؤ بہت اچھا ہے اور چیزوں کو مختلف طرح سے وہ ڈیفرینشیٹ کر رہے تھے اپنی اپنی جگہ پہ. یرمیہ کا طریقہ تھوڑا فرق تھا. وہ چکی کا پاٹ گلے میں ڈال کے پھاٹکوں پر چڑھ کے لوگوں کو رو رو کے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی. جی جی بالکل ایسے. لیکن یسایہ دوسرا طریقہ اپنا بالکل رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تنبیہ کی ہے خدا کی باتوں کا استعمال کر کے. بالکل صحیح. ہر دفعہ یرمیہ بار نبوت قائم کرتا ہے, ان کو بار بار لکھنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں سے ڈائریکٹلی بیان کر. لیکن یسایہ جو خداوند کی باتیں ہیں ان کو اپنے انداز سے لوگوں پر عیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پر جو آج 13ویں آیت پڑھی ہے, اور ریاکاری کے ساتھ ایک اور لفظ ہے منافقت. ٹھیک ہے. ہپوکریسی جو ہے جی اس کو اردو زبان کا ایک لفظ منافقت زیادہ بیان کر رہا ہے. رائٹ. ریاکاری تھوڑا سا خالی لفظ لگ رہا ہے. منافقت اسے زیادہ اچھا بیان کر سکتا ہے. منافقت میں باطنی منافقت بھی ہے اور ظاہری بھی ہے. ٹھیک ہے. ظاہری تو ہمیں نظر آ رہی ہے, دو مسیحی چرچ جا رہے ہوں گے, دیکھنے کو تو دونوں ہی عبادت گزار ہوں گے, دونوں ہی عبادت کر رہے ہوں گے, روزے شاید دیکھنے میں دونوں رکھ رہے ہوں, سجدے دونوں کے ایک جیسے ہو سکتے ہیں, لیکن باطنی منافقت اور ہے اور ظاہری منافقت دونوں میں فرق ہے. یہاں پر دونوں کی بات ہے جی کہ زبان جب دل کی بات ہو رہی ہے تب بھی زبان سے نکلے گی, رائٹ. جب ہم ظاہری کر رہے ہیں تب بھی زبان سے ہی بات ہوگی. صحیح. لیکن ان کے زبان, وہ اپنی زبان سے تو میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. خدا ایسا پرستار دیکھ رہا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرتا ہے. بالکل صحیح. جی جی. اس میں جب دل سے بات آ رہی ہے تو پھر ہونٹوں سے وہ آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو رہی ہے. بہت اچھا. اس میں خدا کا عمل دخل زیادہ اس لیے ہے کہ خدا کو پتا ہے کہ وہ اس کی باطنی منافقت روحانی طور پر ظاہر نہیں ہو رہی. بالکل. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ روح سے اچھا ہے, جسم چاہے وہ گناہ کر رہا ہو. یسوع بھی کہتا ہے روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے. جسم کی کمزوری سے منافقت کئی دفعہ, کئی پادری ہوں گے میرے جیسے ہوں گے, کئی عام لوگ بھی ہوں گے, مسیحی ہیں, کئی دوسرے مذہب کے لوگ ہوں گے. کئی دفعہ ہم جسمانی طور پر کئی چیزیں غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. باطنی منافقت سے اجتناب زیادہ ضروری ہے. وہ جو باطنی منافقت ہے وہ ہمیں خدا سے دور کر سکتی ہے. ظاہری منافقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں مطلب بھائی صاحب وہ اچھا نہیں کر رہا, لیکن جو باطنی منافقت ہے وہ خداوند کی حضوری میں ہے. اسے پتہ ہے کہ وہ بندہ کس قدر غلط ہے. صحیح ہے, خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل. وہاں پہ جب دل سے ایک بندہ اچھا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کر رہا ہوگا نا, خدا کی باتیں آٹومیٹیکلی زبان سے نکل رہی ہوں. رائٹ. ظاہری ریاکاری یا منافقت, میرے دوست تھے ایبٹ, وہ میرے ساتھ ایک سال سینئر تھے سیمنری میں. جی جی. ابھی بھی وہ مطلب ایک اچھی منسٹری رن کرتے ہیں, اچھا کام کر رہے, خدمت کر رہے. تو وہ مجھے کہتے کہ
جب آپ خدا کے ساتھ جڑ گئے ہوتے ہیں, جب آپ کی روح خدا سے جڑی ہوتی ہے, تو پھر لفظ کا چناؤ آپ نہیں کر رہے ہوتے. واہ واہ واہ, پھر خدا آپ کو لفظ دے رہا ہوتا ہے اور آپ کی باتیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی. بہت اچھا. زبان ریاکاری کے لیے ایک اچھا ہتھیار ہے. ہم لوگوں سے بڑا اچھا بیان کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے جی ہوتے جی ہیں, جی, لیکن خدا ایسی زبان سے ہمیں پسند نہیں کر رہا. میں ایسی زبان کو پسند کرنے کی بات نہیں کروں گا, ایسی زبان سے ہمیں پسند نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے کہ ہم روح اور سچائی والے بن جائیں. بہت اچھا. کیونکہ پرستش یا ایک پرستار تبھی خداوند کے حضور اچھا ہے. اور جب میں پڑھتا ہوں تو خداوند یسوع المسیح کی جو منسٹریز ہیں جو آفٹر اسینشن ہے, اس میں سب سے بڑی جو منسٹری ہے وہ 3 ہے. ایک ایڈوکیسی ہے, ایک انٹرسیشن ہے, ایک رائچیسنس ہے. اور ان تینوں میں ایک ہی چیز مشترک ہے, ہر ایک چیز روح اور سچائی سے جڑی ہے. بہت اچھا. جب تک آپ روح اور سچائی سے کچھ نہیں کر رہے, وہ ہر ایک چیز منافقتی گنی جائے گی. وہ ہر ایک چیز باطنی ہے, ظاہری ہے, وہ ریاکاری ہے. اور یہاں پر جو بات ہے وہ موسیٰ کے دور سے ہی چلتی ہے, اور وہ ابھی تک چل رہی تھی, جس کا بیان یسایہ کر رہا ہے. جی جی, من کھایا ہے, آسمانی خوشیاں لے لی ہیں, معجزات دیکھ لیے, خدا نے اپنے بنائے ہوئے عوامل کو بدل دیا, سب کچھ بدلا ہوا دیکھا, لیکن دل خداوند کی طرف نہیں جوڑے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بہت اس لیے شکریہ. وہ یہ باتیں کر رہا تھا. جی جی, تھینک یو سر. رضوان مال صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو بہت ضروری ہے, خاص ہے. یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے. خدا کے خادمین جو ہیں, خدام جو ہیں, ان کے لیے بھی, کلیسیا کے لیے بھی, اور تمام ناظرین کے لیے. میں چاہوں گا کہ ہم پاسٹر عاشر جیسن صاحب سے بھی اس موضوع پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے سیکھیں. جی بات صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے پھر ایک بار موقع دیا جی ویلکم. کہ پی ایم آئی ٹی وی پر خدا ان کے پاک کلام کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکوں. جی سو آپ کا شکریہ. آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پھر سے ذرا اس آیت کو پھر سے دہرا لیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. یسایہ 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت. بس خداوند فرماتا ہے, چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. یہاں پر خداوند جو ظاہری عمل ہے اس کی خداوند نفی کر رہے ہیں. ظاہری تعظیم کی, ظاہری پرستش کی, جتنا بھی ظاہری عمل ہے اس کی خداوند نفی کر رہے ہیں. اور یہاں پر فیور جو ہے وہ دل کی بات کو دی جا رہی ہے. بالکل. خدا دل پر نظر کرتا ہے, چاہے آپ فزیکلی اپیرنسلی آپ جو کچھ مرضی کرتے رہے, ہیونگ نو ویلیو بیفور گاڈ. بالکل صحیح. خدا کے سامنے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. جی. ان دنوں صبح کے وقت نا, جب ہمارا ارلی مارننگ کا چرچ ہوتا ہے ایوری ڈے, صبح 5 بجے سے ہم کوئی آدھا گھنٹہ عبادت میں ٹھہرتے ہیں, اور ہم صبح کے وقت جو ہیں وہ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. گریٹ. تو میں حننی اور سفیرہ کے حوالے سے اس طلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابتدائی کلیسیا بن رہی تھی, جی, تو لوگ اپنا مال و ثباب, اپنے گھر, اپنے کھیت, اپنی جائیدادوں کو بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھ رہے تھے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور حننی اور سفیرہ نے بھی ایسا ہی کیا. انہوں نے بیچا, ان کا ہی کھیت تھا, ان کی زمینی تھی, لیکن اس میں سے ایک حصہ رکھ لیا اور ایک حصہ رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا. ریاکاری کر رہے ہیں, دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ جو ہے بیچ رہے ہیں اور خدا کے لیے دے رہے ہیں, لیکن کچھ رکھ بھی رہے ہیں. ریاکاری ہے. لیکن ریاکاری کو خدا کتنا ناپسند کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور پطرس کہتا ہے کہ تو نے خدا کی روح سے کیوں جھوٹ بولا. واہ واہ واہ, بہت اچھے. بالکل بالکل. ریاکاری کی سزا اسی وقت ملی, اور لکھا ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد اس کی بیوی سفیرہ بھی آئی اور اسی سے بھی ایسے کی کہ ابھی اس کو دفنانے والے پہنچے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ڈینائی کرتی ہے کہ وہ کہ تو نے اتنے کی بیچا. کہتا ہے ہاں بالکل اتنے. جھوٹ بولتے اور اسی وقت اس کا دام نکل جاتا. بالکل. کہ خدا ریاکاری کو, جھوٹ کو کتنا ناپسند کرتا ہے. خدا نے جب سیموئیل نبی کو کہا کہ جہاں میں نے رد کر دیا, سول کو میں نے رد کر دیا, اس کو میں نے ناپسند کیا ہے, اور تو جا کر داؤد کو, یسی کے بیٹے کو
مسا کر, تو وہ اس کی ظاہری جو بناوٹ ہے اس کے چہروں کو دیکھتا ہے, اس کے قامت کو دیکھتا ہے اور اس کے رتبے کو دیکھتا ہے, اور وہ ڈر جاتا ہے, کہتا ہے وہ جب اس کو پتہ چلے گا وہ تو مجھے قتل کر ڈالے گا. تو خداوند اس سے ایک بات کرتا ہے, جی خداوند کہتا ہے کہ اس کے چہرے اور اس کی قد کی بلندی کو نہ دیکھ, جی میں نے سول کو ناپسند کیا ہے. خدا جو ہے وہ انسان کی طرح نظر نہیں کرتا, انسان باہر نظر کرتا ہے, ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے, اور خدا باطنی چیزوں کو, باطن کو, دل کو دیکھتا ہے. بالکل صحیح صحیح. خدا نے اپنا چوائس آف سٹینڈرڈ جو ہے واہ واہ واہ, بہت اچھا. کہ انسان جو ہے وہ باہر سے دیکھتا ہے رتبے کو, اختیار کو, چہرے کو, ظاہری طاقت چیزوں کو, کو, بالکل. لیکن خدا تو دل کو جانتا ہے. یہ بس میری جو زندگی کا جو تجربہ ہے اور جو میری تعلیمی بنا پر جو میری سوچ, جو میرا مائنڈ ڈیولپ ہوا ہے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اور وہ نتیجہ میں آج اپنے بہن بھائیوں سے بھی, ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور خصوصی طور پر خدا کے خدام سے, کہ خدمت کر رہے ہیں, عرصہ دراز سے خدمت کر رہے ہیں, لیکن خدمت فروٹفل نہیں ہے. جی 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 جی, خدمت فروٹفل نہیں ہے. دیر از ون ریزن بیہائنڈ, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. جی, چاہے لوگ ان پڑھ ہیں, چاہے لوگ کم پڑھے لکھے ہیں, ان کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہے, لیکن ایک چیز کو وہ جانتے ہیں, عمل. آپ کے کاموں کو, آپ کی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں. بالکل, پل پٹ پہ سناتے ہیں, لوگوں کے سامنے سناتے ہیں, وہ ان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتا. جی جی جی, ویلیو اس وقت بنتی ہے جو آپ نے باتیں کہی ہیں, جب آپ ان باتوں پر خود کار فرما ہیں, آپ خود پریکٹیکلی ان باتوں کو اپنا رہے ہیں. آپ جتنا مرضی آپ کلام سناتے رہے, جتنی مرضی تھیالوجی پیش کرتے رہے, وہ فروٹفل نہیں ہوگی. اور ایسے ہو رہا ہے. صحیح. فروٹفل تب ہوگی جب وہ آپ کی کہی ہوئی باتیں آپ کی زندگی میں نظر آئیں. اور اس بات کی بنیاد خداوند یسوع مسیح نے شروع سے رکھ دی. خداوند یسوع مسیح نے شروع میں ہی اپنے پہاڑی واز میں, میں پڑھنا چاہوں گا, پھر میں اس بات کو کروں گا, جی جی جی, کہ متی کی انجیل نکالیں تو 6 باب سے شروع کریں. یہ ریاکاری کے بارے میں بڑا پورا زبردست چیپٹر ہے کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ کچھ نہیں ویلیو رکھتی ہیں, آپ کی خوراک. بالکل بالکل. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا, خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو, نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. جی, تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں. بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوانا, جیسا ریاکار عبادتوں اور کوچوں میں کرتے ہیں, تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. جو دنیا انہیں دیتی ہے, ان کی بلے بلے کرتی ہے, ان کی تعریف کرتی ہے, وہی ان کا اجر ہے. خداوند کی طرف سے جو اجر ہے وہ ان کو نہیں ملنے والا. بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے, تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. دعا کے تعلق سے بھی یہ بات ہے, آگے روزے کے تعلق سے یہ بات ہے کہ آپ چاہے جتنا مرضی کچھ کر لیں. آپ جیسے حننیہ اور سفیرہ کی بات کی ہے, اپنی جائیداد بیچ کے دے دیں, بالکل. لیکن اگر آپ دکھاوا کر رہے ہیں, اس میں ریاکاری کر رہے ہیں, تو پھر بجائے کہ آپ کچھ قدر نہیں, آپ اجر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اجر نہیں ملے گا, آپ کو برکت نہیں ملے گی بلکہ سزا ملے گی. تو وہ ویلیو لیس ہے. اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم دل سے کریں خدا. اور جتنی بھی باتیں ہیں, میں نے بہت ساری باتیں کہ خدا دل سے, دل پر نگاہ کرتا ہے, دل پر نگاہ کرتا ہے. جی 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 جی, بہت شکریہ پاسٹر عاشر جیسن, آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. تو عزیزو, ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. اسٹے ود اس, ملتے ہیں بریک کے بعد. Prince of Peace.